الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمین یا رب العالمین۔ ہم الحمدللہ سورہ کہف آیت نمبر 44 تک پڑھ چکے ہیں، اور اجمالی اعتبار سے ابھی تک ہم نے دو اہم واقعات پڑھے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں بیان کیے، اور وہ دونوں کے دونوں واقعات عام لوگوں سے متعلق تھے۔ یعنی پہلا واقعہ کچھ عام نوجوان تھے، ان کی زندگی سے متعلق تھا، اور دوسرا واقعہ دو عام اشخاص تھے، ان کی زندگی سے متعلق تھا۔ آج کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ حد تک ان واقعات سے نکلنے والا جو رزلٹ تھا، جو سبق تھا، یعنی دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے، اور انسان کو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی قیامت واقعہ ہو کر رہے گی، اس میسیج کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم واقعہ جس نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا، یعنی ابلیس کا واقعہ، کس طریقے سے وہ مردود ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ایک اوورویو پیش کیا ہے، اور بہت ہی مختصر انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَضَرِبْ لَهُمْ، آپ ان کے سامنے مثال پیش کیجئے، مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے،
کیسی ہے؟ کما ان انزلناہ من السماء، یہ اس پانی کی طرح ہے جو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، تو وہ پانی کیا کرتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گنا ہوتا ہے، فاصبح حشیما، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تذروح الریاح، اس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک مثال پیش کر رہے ہیں، ایک انالوجی پیش کر رہے ہیں، اور وہ مثال کیا ہے کہ انسان کو سمجھا دیجئے کہ جو دنیاوی زندگی ہے، جو آپ کو دنیا کے اندر حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اپنا لائف سپین ملتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آسمان سے بارش پڑی اور کہیں پہ سبزہ اگایا اور بہت ہرا بھرا سبزہ ہو گیا، گھنا سبزہ ہو گیا، لیکن پھر سبزے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی سیزن ختم ہوتا ہے، آٹم آتا ہے، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، پتے سوکھ کے پیڑوں سے گر جاتے ہیں، وہ سبز لہلہاتی ہوئی گھاسیں جو ہیں بالکل سوکھ کر وہ ذرہ ذرہ ہو جاتی ہیں، آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ہوا آتی ہے اس سے اڑا کے لے جاتی ہے، پھر ونٹر میں وہ زمین ایسی ہوتی ہے جیسے یہاں کبھی سبزہ رہا ہی نہ ہو۔ بالکل ایسی ہی انسان کی زندگی ہے کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے مرد اور عورت کے ملاپ سے اس انسان کو وجود بخشتے ہیں، پھر یہ دنیا میں آتا ہے، بالکل ناتواں بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں اس کے لیے محبت ڈالتے ہیں، چنانچہ وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حسن و جمال سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت سے نوازتے ہیں، قوت سے نوازتے ہیں، ذہانت سے نوازتے ہیں۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میرے بنا چل نہیں سکتی، اس دنیا میں بڑے بڑے فیصلے تو میں کرتا ہوں، سب سے بڑا دنیا کا انچارج تو میں بنا بیٹھا ہوں، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ پھر ایک زمانہ آتا ہے، یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اس وقت میں یہ اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے یہاں محتاج ہو جاتا ہے، اپنی بیسک ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اسے اپنے بچوں کے تلے کرنے پڑتے ہیں، یہاں تک بھی انسان پہ حالات آتے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کھانے کا ایک نوالا نکلنے کے لیے اسے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر انسان دنیا سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر آنے والے سالوں میں اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے انسان، جو تجھے طاقت ملتی ہے، جو تجھے اتھارٹی ملتی ہے دنیا میں، یہ تو لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، تو کیوں اللہ کو بلا لیتا ہے؟ تو زمین کو دیکھ، سبزہ کیسا لہلہاتا ہے، پیڑ کتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ سکتا ہے کبھی ان کو زوال آئے گا؟ اگر انسان غور کرے، ابھی پہلے ایک واقعہ سنا دیا گیا، وہ انسان بھی تو سمجھتا تھا میرا ایک سرسبز اور شاداب باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیا ہوا اس کے باغ کے ساتھ؟ بالکل یہ تیری زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ انسان اس بات کو دل میں بٹھا دے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، میں تو ہر لمحے اللہ کا محتاج ہوں، لیکن انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے بھی فرمائی تھی، بنیادی وجہ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں خاص کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور لیکن باقی رہنے والی وہ جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کا خیر عطا کرتی رہے گی، اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھاتے رہے گی، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس زیادہ بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں، اور کس اعتبار سے بہتر ہیں؟ ثوابا، ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں، وخیر املا، اور امید لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اے انسانی، مال اور اولاد امید لگانے کے لیے نہیں دیا گیا، مال کے ساتھ انسان بڑے بڑی اپنی امیدیں وابستہ کر دیتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انسان بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی زینت بنائی گئی ہیں، دنیا کی اٹریکشنز بنائی گئی ہیں، دنیا کی فینٹیسیز بنائی گئی ہیں، لیکن انسان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا، اور امیدیں ان سے نہیں باندھی جاتی۔ باقی رہنے والی انسان کے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اعمال ہیں، وہ اس کی 5 وقت کی نمازیں ہیں، وہ اس کے رمضان کے روزے ہیں، وہ اس کا زندگی بھر کا حج ہے، وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، وہ اس کی سچائی ہے، وہ اس کی ہر اعتبار سے، قرآن پاک کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے زندگی میں کیے جانے والے فیصلے ہیں، وہ اس کے ساتھ باقی رہنے والے ہیں، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بہتر اجر اور ثواب اس کو دلائیں گے، اور زیادہ ان سے امیدیں باندھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک وارننگ دے رہے ہیں، اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اے انسان، اتنا واضح میسیج آپ کو دے دیا گیا، اتنے احسن انداز سے آپ کو بات سمجھا دی گئی، کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب سب ختم کر دیا جائے گا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ
الجبال وترى الارض بارزة، اور اس دن کا دھیان رکھو یوم نسیر الجبال، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی پہاڑ اپنی ایگزسٹنس کھو دیں گے۔ آج پہاڑ دنیا میں کتنی بڑی بڑی اپنا فزیکل سٹریچر رکھتے ہیں، کس اعتبار سے زمین پہ گاڑ دیے گئے ہیں، جس دن پہاڑ اپنی وقت کھو دیں گے، زمین میں بالکل اڑتے پھریں گے۔ وترى الارض بارزة، اور تم زمین کو دیکھو گے وہ کھلی پڑی ہوئی ہے، جس طرح ہم دوسری جگہ بھی پڑھ چکے، چت میدان کی طرح بن گئی ہے، بالکل فلیٹن کر دی گئی ہے۔ وحشرناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سب کو گھیر کر اکٹھا کر لیں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس دن ہم سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اس دن سب کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا دھیان ایک تلخ حقیقت کی طرف دلا رہے ہیں، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدے کی طرف دلا رہے ہیں کہ وہ قیامت کا منظر برپا ہو کر رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی۔ اے انسان غور کرو، جس دن یہ پہاڑ جو ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی جو فزیکل سٹریچرز اور فزیکل مخلوقات ہیں وہ اپنی وقت کھو دیں گی، وہ اپنی ایگزسٹنس کھو دیں گی، دنیا بالکل چٹیل میدان کی طرح ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور اے انسان، ہر انسان کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ پھر انسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دے گا؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لمحے کی، اس دن کی اور تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں ایک منظر کشی ہو کہ کیسا وہ منظر ہوگا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو تمہارے رب کے پاس صف باندھ کر کھڑا کر دیا جائے گا، لوگوں کو ایک پراپر ڈسپلنڈ وے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آخر کار تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلے بنایا تھا۔ انسان کے دل میں اکثر یہ شبہ آتا ہے، یہ خیال آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور خاص کر بہت سارے ملحدین اور مشرکین یہ سوال کرتے ہیں، یہ ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کریں گے؟ انسان مر جاتا ہے، سر گل جاتا ہے، اس کی تو زندگی میں اس نے جو اپنی جسامت بنائی، جو اپنا جسم پہ محنت کی، اس کو غذا بخشی اور اس کو جو پرواز ملی، یہ تو سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، یہ تو ذرہ ذرہ دنیا کے اندر منتشر ہو جاتا ہے، ایکو سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے، کیسے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پہلے بھی بنایا، تب تمہارا کوئی بلو پرنٹ، کوئی کاپی موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، ہر انسان کو ایک مختلف وجود بخشا، اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب تو ایک وجود ہے، ایک کاپی ہے جیسی کاپی بنانی ہے، بالکل ویسا تمہیں اللہ تعالیٰ بنا کر اپنے سامنے پیش کریں گے۔ اور دوسری تفسیر حضرات مفسرین نے یہ فرمائی کہ جس طرح عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانیں گے، بالکل اسی منظر کی منظر کشی ہوگی، سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اس بار وعدہ لینے کے لیے نہیں، اس وعدے پہ کتنے قائم رہے تھے یہ پوچھنے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارے لیے مقررہ وقت کبھی نہیں آئے گا، تم قیامت کو ہمیشہ جھٹلاتے رہتے تھے، تم کہتے تھے کیسے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، کیسے اللہ دوبارہ ہمارا حساب کتاب لیں گے، دیکھو آج ہو گیا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تم سب کو صف باندھ کر یہاں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ جھنجھوڑنے کے بعد ایک بہت مخصوص فرقہ اور وہ طبقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، دین اسلام کا انکار کرتا ہے، ان کا اسپیسیفک منظر جو اس دن ان کے اوپر حالات پیش آئیں گے، وہ حالات کا نقشہ کھینچ رہے ہیں تاکہ انسان دنیا کے اندر عبرت پکڑے اور اپنی زندگی گزارنے کے طرز اور طریقے کو سنبھالے۔ اللہ فرماتے ہیں یا وضع الکتاب، اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ تمام کے تمام لوگ قیامت کے اس منظر میں جمع ہیں، اس محشر کے میدان میں جمع ہیں، اس منظر کو ہم اپنے ذہن میں کبھی خیال اس کا کریں، کبھی اس کو امیجن کریں کہ کیسا منظر ہوگا۔ پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے فلیٹن کر دی ہے، اور دنیا میں آنے والا ہر انسان جو اس دنیا میں کبھی بھی آیا ہے، اس نے زندگی گزاری ہے، اس کو وہاں جمع کیا ہے۔ اس کے بعد ووضع الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ عالم اس کی کیا نوعیت ہوگی، وہ کس اعتبار سے رکھ دی جائے گی، کیا ہر انسان کے سامنے ایک اسپیسیفک کتاب رکھ دی جائے گی؟ آج کل کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اگر چھوٹی سی ایک پین ڈرائیو ہوتی ہے، وہ لیپ ٹاپ
ٹاپ میں لگا دی جائے تو جتنی بھی انفارمیشن اس کے اندر ہے وہ سب اس میں آ جاتی ہے اور سب ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انسان کے سامنے پراپر ویڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے اس کی زندگی کے حالات دکھا دیے جائیں گے. جو بھی ہوگا بہرحال انسان کے سامنے اس کی زندگی بھر کے اعمال نامے کا پورا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے، اس کو دیکھ کے شرمندہ اور بالکل پسماندہ ہو رہے ہوں گے. اب خوف طاری ہو گیا. جس دن کا انکار کرتے تھے اس دن میں تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفیکیشنز رکھی ہوئی ہیں، نہ صرف جمع کر دیا بلکہ یہ تو زندگی بھر کا کھلا چٹا سامنے کر دیا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پھر تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو کہ بالکل ڈر رہے ہوں گے. کس بات سے ڈر رہے ہوں گے؟ مِمَّا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے تو کوئی چھوٹی اور کوئی بڑے عمل بھی نہیں چھوڑا لیکن اپنے اندر درج کر دیا ہے. اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا جو ہم نے چوری چھپ کے ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی، ایک چالاکی کی تھی، اپنی دانائی دکھاتے ہوئے کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی سے جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، یہاں تو وہ بھی درج ہو گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سارا کیا دھرا اس کے اندر وہ حاضر پائیں گے. اس وقت کیسی شرمندگی انسان کے اوپر طاری ہوگی اور کیسا خوف کا وہ منظر ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان کو اس کا کھلا چٹا دکھا دیا جائے اور اسی اعتبار سے اس کے ساتھ حشر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کتنا مخصوص اس کافر کا، نافرمان انسان کا وہ نقشہ کھینچا اس دن کا، تاکہ آج ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے انسان جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، ہم عبرت پکڑیں. وہ کیسا منظر ہوگا، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے جو دنیا کے اندر جو بیسٹ آف ججز ہے، جو سب سے زیادہ انصاف پسند جو منصف ہے. جب انسان اس اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی زندگی انسان کے سامنے آ جائے، ہم اپنی زندگی کا خود دوبارہ خیال کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں. اپنی زندگی میں ایسے اعمال ہیں ان کے اوپر کبھی غور کریں تو ہمارے اوپر شرمندگی لاحق ہو جاتی ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ ہے افسوس، اگر یہ میرے عمل میرے گھر والوں کے سامنے آ گئے تو یہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، یہ تو میرے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کریں گے، میرے ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. وہ کیا منظر ہوگا جب یہی اعمال خالق کائنات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور انسان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ وہ ایکسیپٹ کرے ہاں یہ میں کرنے والا ہوں. وہ اس لیے کہ ریکارڈ کرنے والے بھی انصاف پسند ہیں، ریکارڈ کرانے والا بھی انصاف پسند ہے، اور آج ہمارے سامنے وہ اعمال نامہ رکھوانے والا بھی انصاف پسند ہے. کیا افسوسناک اور کیا انسان کے اوپر وہ ملامت والا منظر ہوگا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا تو سوائے اس ملامت کے اور سوائے اس افسوس کے وہ کچھ نہ کہے گا. یا ویلتنا، ہائے میری بربادی. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی نہ چھوڑا لیکن سب کچھ اس کے اندر درج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ڈیٹیل دعوت دے دی اور بہت احسن انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ انسان دنیا کے اندر کامیابی کا بس ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ تمہیں اسی ملامت کی طرف لے کر جائے گا، اسی گمراہی کی طرف لے کر جائے گا اور اسی ناکامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لے، انسان دنیا کے اندر بھٹکتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ شیطان نے اس کو بھٹکانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے علی اعلان دعویٰ کیا تھا اور مہلت مانگی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا انسان کے ساتھ تعلق اور رشتہ خراب ہوا کیسے، وہ منظر بھی سن لو. وہ بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے جس میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ شیطان دراصل میرا دشمن ہے. جو دنیا کے اندر ٹیمپٹیشنز مجھے آتی ہیں، جو دنیا کے اندر مجھے اٹریکشنز نظر آتی ہیں، ان کی طرف بہلانے والا میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی بہت خاص اور ہمدرد شخص نہیں ہے، یہ میرا دشمن ہے. اور دشمنی کی جو بنیاد ہے وہ کئی ہزار سال پہلے پڑ چکی تھی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لِآدَمَ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم سے انحراف کیا، اپنے رب کے حکم کو نہیں مانا.
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ فرماتے ہیں کیا پس تم اس کو اپنا دوست بناؤ گے، اس کو اپنا کارساز بناؤ گے میرے سوا؟ ایک تمہارا رب ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں خاندان بخشا، جس نے تمہیں شناخت بخشی، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اور ایک وہی دشمن ہے تمہارا جس نے تمہارے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہمارے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ جو اپنے رب کا نہ ہو سکا وہ کیا تمہارا اولیاء بنے گا، تمہارا دوست بنے گا؟ کیا اس کی ذریت تمہاری دوست بنے گی؟ اور اللہ کو چھوڑ کے تم اسے اپنا دوست بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور دھیان رکھو، یاد رکھو، وہ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا متبادل ہے جو ان ظالم لوگوں نے چنا ہے، کتنی بری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک راہ نجات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے وہ منظر پیش کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاؤ، تم سجدہ تعظیمی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین مخلوق تھی اس کو بنا دیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسامت عطا کی، اس کے اندر روح پھونک دی، اس کو ایک ایگزسٹنس بخشی۔ اب اپنے باقی مخلوقات کے سامنے جب اس کو پیش کیا، آدم علیہ السلام کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جو اس وقت کی سب سے بہترین مخلوق تھی، یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے سامنے سجدہ تعظیمی پیش کرو۔ اور فرشتے، کیونکہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالی فرما برداری کی صفت رکھی ہے، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ہاں، فرشتوں میں ایک اور بھی تھا، وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ یہاں پہ حضرت مفسرین نے 2 تفسیریں فرمائی، ایک یہ کہ تھا تو یہ جن، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے رینکس اتنے ایلیویٹ ہو گئے تھے کہ یہ اب فرشتوں کی صفوں میں آتا جاتا تھا، ان کے جو جہاں پہ ان کی بیٹھکیں ہوتی تھی اور جہاں پہ ان کے باقی جو معاملات ہوتے تھے وہاں پہ بھی اس کا آنا جانا تھا، چنانچہ اس کے اوپر بھی یہ حکم نافذ ہو گیا۔ اور دوسری جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ اس وقت میں سب سے بہترین جو مخلوق تھی وہ فرشتے تھے، اور جب سب سے سپیریئر مخلوق کو کہہ دیا کہ آپ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو اس کا ایک آٹومیٹک یہ مطلب تھا کہ اس کے سبارڈینیٹ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے۔ جب سب سے آفیسر کو بول دیا جاتا ہے کہ آپ سلیوٹ کرو، تو اوبویسلی جتنی بھی اس کے سبارڈینیٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی سلیوٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا، اور پھر اس نے یہ زندگی کا مشن بنا دیا کہ جب تک مجھے مہلت دی جائے گی میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو صحیح راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، صحیح راستے سے ہٹاتا رہوں گا، اور اس کو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان بنا دوں گا۔ جیسے مجھے نافرمانی کرنے پر سزا دی جائے گی، میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی سزا اپنے ساتھ دلواؤں گا۔ تو یہ ایک انتقام کی آگ اس کے اندر تھی جس کو لے کر یہ اس دنیا کے اندر محنتیں کرتا ہے، اور انسان کتنا بیوقوف ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کہ اللہ کو چھوڑ کے یہ اسی کو اپنا دوست بنا دیتا ہے، اسی کو اپنا کارساز بنا دیتا ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے نہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور نہ اس وقت جب خود ان کو پیدا کیا ان کو اپنے ساتھ حاضر کیا۔ یہ جو شیاطین ہے اور جو اس کی ذریت ہے، کیا آسمان اور زمین کی پیدا کرنے کے وقت میں نے اس کو اپنے ساتھ اپنا سبارڈینیٹ، اپنا ہیلپر، اپنا کسی بھی اعتبار سے اپنا مشیر بنایا تھا؟ ہرگز نہیں بنایا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کو خود بنایا اس وقت بھی نہیں بنایا تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست دست و بازو بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کی طاقت کی، اس شیطان کی ایگزسٹنس کی نفی اس اعتبار سے کی کہ نہ ہی ہم نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت اس سے کوئی ہیلپ لی، نہ ہی ہم نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت اس سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہی اس سے کسی بھی قسم کی ہم نے اس میں معاونت لی، اور ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے کہ اس جیسے ظالموں کو اپنا دست و بازو بنا دیں، اپنا اعلیٰ کار بنا دیں، اپنا ہیلپر بنا دیں، اپنا کسی بھی طریقے سے ریپرزنٹیٹیو بنا دیں۔ انسان کو یہ دنیا کے اندر اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤں گا، میں تمہیں دنیا میں کس طریقے سے عیش و عشرت سے زندگی گزاری جاتی ہے وہ طریقہ میں سکھاؤں گا، دنیا کے اندر کس طریقے سے روپیہ پیسہ کمایا جاتا ہے میں تمہیں وہ طریقہ سکھاؤں گا، دنیا کے اندر کس طریقے سے زیادہ
زمین اور اسٹیٹ گریب کی جاتی ہے، میں تمہیں اس کے ٹوٹکے سکھاؤں گا، لیکن دراصل انسان کو گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں سکھا رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دنیا کے اندر اس شیطان کے پیچھے ایسا بھاگتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے شیطانی خیالات پہ اور شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے کرتا ہے، کبھی بھی صحیح اور غلط کا خیال نہیں کرتا، بس جہاں فائدہ نظر آ رہا ہے، جہاں دنیاوی اعتبار سے کامیابی نظر آ رہی ہے، جہاں دنیاوی اعتبار سے زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہوئی، مال حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو باقاعدہ طور پہ شیطان کی پرستش کرنا بھی شروع کر دی ہے، اس اعتبار سے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ طاقت اور اتھارٹی حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ فیم حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ مال اور دولت حاصل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہی سجا ہوگا، تب ان سے کہا جائے گا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، جب ان سے کہا جائے گا کہ پکارو آج کس کو، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کا تم گمان کرتے تھے کہ وہ ہمارے شریک ہیں اور ہمارے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے، جب آج ان کو بلاؤ، آج پکارو جو ہماری خدائی میں ان کو شریک سمجھتے تھے، فَدَعُوهُمْ، اور ایسے وہ بے بس ہوں گے کہ سوچیں گے چلو یہ آخری کوشش ہے، یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، تو وہ ان کو بلانا شروع کر دیں گے، جن کو وہ دنیا کے اندر اپنا آئیڈل سمجھتے تھے، دنیا کے اندر اپنا مشکل کشاں اور حاجت رواں سمجھتے تھے، اپنا رہبر سمجھتے تھے، اور دنیا کے اندر جس کو شیطانی طاقت ہی سمجھتے ہو لیکن اس کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائیں گی۔ فَدَعُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ وہ پکاریں گے، فَلَنْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ کیسے جواب دیا جائے گا؟ آج تو خالق کائنات نے اپنی حکمرانی کا صحیح جو دعویٰ ہے اس کو دنیا کے اوپر نافذ کیا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی خالص اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آج یہ سب کمزور ہیں، آج تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو ہرگز وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ کھڑی کر دیں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ گویا بالکل آمنے سامنے ہوں گے یہ لوگ بھی جو ان شیطانی طاقتوں سے گمراہ ہوئے، اور وہ شیطانی طاقتیں بھی جو دنیا کے اندر ان کو گمراہ کرتی تھی، سامنے سامنے ان کو آواز دیں گے، آج بچا لو، دنیا میں تو ہر بات تمہاری مانی، اپنی آخرت برباد کی، اپنا دین برباد کیا، اپنے اخلاق برباد کیے، ہم نے دنیا کے اندر کوئی صحیح اور غلط چیز نہیں دیکھی، بس تمہارے کہنا مانتے رہے۔ جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے آرگنائزیشنز ہیں، بہت سے ایسی کلٹ کلاسز ہیں جہاں پہ انسان کو اس شیطان کی پرستش کرنا سکھائی جاتی ہے، اور اس کی عقیدت کو ثابت کرنے کے لیے اس سے غلط کام کرائے جاتے ہیں، اس سے مرڈرز کرائے جاتے ہیں، اس سے بری حرکتیں کرائی جاتی ہیں، اس سے فحاشی کرائی جاتی ہے۔ جب اس کے سامنے وہ طاقتیں ہوں گی پھر کہے گا، ان کو بلائے گا، آج میری حاجت روائی کرو، آج میری مشکل کشائی کرو، دنیا کے اندر تم نے مجھے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بالکل ان کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کا جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ کھڑی کر دیں گے، اس لیے کہ دونوں نے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں تھا، اس لیے دونوں کو آج سپرد نار ہونا ہی ہونا ہے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جب یہ مجرم لوگ پھر آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدْ عَنْهَا مَصْرِفًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جب آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، تو سمجھ جائیں گے کہ اب اسی میں گرنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اب تو فیصلہ ہو کر رہے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچ نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ ہے افسوس، کیا وہ منظر ہوگا جب انسان اپنا پورا اعمال نامہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جلال، وہ جمال اور وہ انصاف ہوگا کہ کسی بھی انسان کے پاس ایک ذرہ مہلت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی کوئی سفارش پیش کر سکے، وہ اپنے کسی مددگار کو، کسی دوست احباب کو، کسی رشتہ دار کو، کسی اپنے باطلی الہ کو سامنے لا سکے، اور اس کے بعد آگ کو دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ اب میرے کو بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ انسان اگر اس ذہن کو اور اس نقشے کو اپنے ذہن میں ایک بار کھینچے اور بار بار اس کو یاد کرتا رہے، اپنے روزمرہ کے اعتبار سے ایک معمول بنا دے، کہ وہ قیامت کا منظر بھی ہوگا جب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عدالت سجے گی اور مجھے پیش کیا جائے گا، میرا اعمال نامہ میرے سامنے ہوگا، جہنم سامنے ہوگی، اور اس وقت مجھے اپنے اعمال کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک ویلڈ ایکسپلینیشن اور ریزن دینا ہے، ورنہ مجھے سپرد نار کر دیا جائے گا۔ اگر انسانی تصور اپنی زندگی میں لائے، اور خاص کر ہر مشکوک عمل کے کرنے سے پہلے، دیکھیے حدیث پاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین، تو
حلال جو ہے، صحیح کام جو ہے، وہ انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے، خود بخود اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، وہ بالکل آسانی سے سمجھ جاتا ہے یہ کام تو صحیح ہے۔ والدین کی خدمت کرنا، انسان کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، کسی بھی مذہب و ملت سے ہو، والدین کی خدمت کو اچھا سمجھتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، انسان ہمیشہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ کسی مفلس کی، محتاج کی، کسی اپاہج کی مدد کرنا، انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کام ہیں جو انسان کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، کسی بھی دنیاوی جو سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان کو غلط سمجھتا ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی استعمال کرنا، اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرنا، ہر انسان اس کو برا سمجھتا ہے۔ اس کے بیچ میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان کنفیوز ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے۔ جب بھی انسان زندگی میں اس مرحلے پہ پہنچے کہ اس کے سامنے کوئی مشکوک کام آ جائے، اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اس قیامت کے منظر کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور وہ یہ یاد کرے کہ آج میری پیشی ہو گئی، اب میرا حساب کتاب ہوگا، میرا اعمال نامہ کھولا جا رہا ہے اور مجھے میرے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو اس کا دل گواہی دے گا، انشاءاللہ وہی حقیقی راستہ ہوگا اور وہی صحیح فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ کام کرنا ضروری ہے اور لازم ہے اس پر، اور کیا یہ کام اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، یا پھر یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے یہ بس کوئی بھی ایک انجسٹ ایکسپلینیشن ڈھونڈ رہا تھا، کسی طریقے سے میں کر لوں اور میں اپنی نفس کو یہ سمجھا دوں گا نہیں یہ الاؤڈ ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قیامت کا بار بار استحضار کرتے رہیں اور محاسبہ کرتے رہیں کہ میرے اوپر بھی وہ دن آنے والا ہے۔ ان آیات کے متعلق ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ حضرات کے سامنے وقت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو منظر کھینچا تو اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس نے دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کہنے کے برعکس زندگی گزاری ہوگی، وہ بہت پریشان ہوگا اور اپنے اوپر ملامت کر رہا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا کہ ہائے افسوس، میں یہ تو ایسی عجیب و غریب میرا اعمال نامہ ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز چھپائی نہیں گئی، اس میں تو کوئی بھی چیز مخفی نہیں رکھی گئی، آج تو میرا پورا کھلا چٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو کتنا سوچنے کا اور کتنا فکر مند ہونے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس حال میں پیش ہونا ہے کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر آج جو بھی حالات گزر رہے ہیں اور خاص کر امت مسلمہ کے اوپر جو دشمنان اسلام کی طرف سے اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، نہتے اور عام سویلینز پہ بمباری کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کی میڈیکل فیسلٹیز کو سیف نہیں رکھا گیا، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جن کے بارے میں ان دشمنان اسلام سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں قوی امید ہے، حسن ظن ہے اور الحمدللہ یقین ہے انتقام لیا جائے گا۔ ان سے ایک ایک قتل کا حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک اس بچے کی فریاد کا حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک اس ماں کی آہ کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے اپنے مقام پہ رہ کر اس میں کیا کنٹریبیوشن کیا؟ کیا جو مسلمان امت کے اوپر جو حالات آئے تھے، اس حالات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے مقام پہ بیٹھ کر آپ نے کیا کوشش کی؟ کیا جو وہاں پہ حالات آئے تھے ایسے حالات آپ کے علاقے میں نہ آئے، آپ کے مسلمانوں پر نہ آئے، آپ کے ہمدردوں اور آپ کے رشتہ داروں پر نہ آئے؟ اس چیز کے لیے آپ نے کیا کوشش اور کیا محنت کی تھی؟ یہ بہت ایک سنجیدہ مقام ہے ہمارے لیے سوچنے کا اور ریسپانسبلٹی کو لینے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں قوی امید ہے کہ دشمنان اسلام کو اللہ دنیا کے اندر بھی پست کریں گے، ظالم کے ہاتھ کو روکیں گے اور ایمان والوں کو انشاءاللہ نصرت اور غلبہ اور فتح سے نوازیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان حکمران اس دنیا کے اوپر ایمان والوں کی جو ٹیکس پیئرز ہیں، ایمان والے، ان کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں، ان کے جو شہزادے پوری دنیا کے اندر اپنی پراپرٹیز بنا رہے ہیں اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بھی سوال ہوگا کیا آپ نے صرف لپ سروس کرنے پر اکتفا کیا تھا؟ آپ نے ایک کمپلیٹ ہر اعتبار سے ڈپلومیٹک سینکشنز کیوں نہیں لگائے اسرائیل پہ؟ آپ نے ہر اعتبار سے ایک ٹوٹل بائیکاٹ کیوں نہیں کیا اسرائیل کا، جب اس کے باطل حریف دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کے آتے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی وارشپ ان کو دیتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے؟ دنیا کے اندر اسرائیل اپنے
جو بھی ان کے مخالف ممالک ہیں اور خاص کر جو غزہ میں محصور مسلمان ہیں ان کے تو مین دشمن وہی ہیں، ان کے خلاف لڑنے کے لیے اسرائیل کے پاس اچھا خاصا اسلحہ موجود تھا، اور اس کے اوپر اسرائیل ایک نیوکلیر پاور ہے، پھر بھی اس کے جتنے حریف ہیں اور خاص کر امریکہ وہ ہر اعتبار سے امداد کے لیے تیار ہیں، ہر اعتبار سے ان کو مسلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر اعتبار سے ان کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ دنیا کے اندر یہ وہ قوم ہے جو کبھی امن و امان نہیں چاہتی اور فتنے کو ہمیشہ اس فتنے کی آگ کو گرم رکھنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ ہے کہ جب یو این میں ریزولوشن پاس ہونے والا تھا سیز فائر کا، امریکہ نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا۔ وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا بزنس ہی ایسے چلتا ہے، دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں پہ یہ قتل و غارت چلتی رہے تو ان کا اسلحہ بکتا رہے، کام یہ ہے ان کا بزنس ہی ایسے چلتا ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے خاصی تعداد میں مسلمان ممالک ہیں، 50 کے قریب ہیں، کس طریقے سے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، منہ تک نہیں کھلتا، اگر زیادہ سے زیادہ زبان کھلتی بھی ہے تو لپ سروس کر دیتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ارے جن نے کرنا تھا وہ تو اپنے باطل حریفوں کی مدد کے لیے آ بھی گئے، وہ تو فیلڈ میں آ گئے ہر اعتبار سے۔ اور ان کی افسوسناک حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ ایجپٹ کے پاس ایک اوپن بارڈر ہے، وہاں سے گاڑیاں کراس کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ کیا ہم ایڈ دیں کہ نہیں دیں، جن جگہ پہ 2 ملین قریب مسلمان رہ رہے ہیں، اور ان کا پانی، ان کی بجلی، ان کی فیول سپلائی، ان کی میڈیکل سپلائی، ہر اعتبار سے ہر چیز کو کٹ آف کر دیا گیا۔ جو چیزیں ان کے پاس مختصر سی موجود ہیں ان کے اوپر بھی بمباری کی جا رہی ہے، ان کے ہاسپٹلز پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور ہمارے مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو شہزادے ہیں، وہ اپنی عیاشی میں گم ہیں اور انہی چیزوں میں وہ مگن ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں کہ اپنی وہ عیاشیاں چھوڑیں اور امت کا حال دیکھیں کہ امت کس حال میں گزر رہی ہے۔ ان سے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے اور حساب لیں گے کہ تم نے امت کے پیسے کو کس جگہ لگایا جبکہ ضرورت کہیں اور تھی۔ لیکن ہم اپنے مقام پہ اس مشکل مقام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مقام پہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر انسان اس کو اپنی ذمہ داری لے۔ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر یہ حالات میرے اوپر آئے تو کیا سب سے پہلے میں اپنی ذات کے ڈیفنس کے لیے، اپنے ایمان کے ڈیفنس کے لیے، اپنے اہل و عیال کے ڈیفنس کے لیے کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ دین اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ سکھایا۔ دین اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ کار، ہر وہ اسٹریٹجی اور ہر وہ فن انسان کو سکھایا اور سیکھنے کی تلقین کی جو مشکل حالات میں اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں تو آپ نے انسان کو وارفیئر بھی سکھایا۔ آپ کے اوپر حالات ایسے بھی آئے کہ بہت بڑی طاقت نے آپ کے اوپر حملہ کیا، دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ آرمز اور ایمونیشن والی طاقت نے آپ کے اوپر حملہ کیا، تو آپ نے ڈیفینسو اسٹریٹجیز اپنائی، آپ نے خندق کھدوائی، اور یہ طریقہ کار عرب کا نہیں تھا، یہ طریقہ کار آپ نے پرشیا سے لیا، وہاں پہ یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ ڈیفینسو اسٹریٹجیز، اور اس کے علاوہ ہم سیرت کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ 2 نوجوان صحابی جو ایک بار غزوے میں ساتھ آنے کے لیے ضد کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریسلنگ کروائی کہ جو جیتے گا اس کو ہم ساتھ لیں گے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج مسلمان کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہے۔ کیا میں اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے اہل و عیال کی سیلف ڈیفنس کے لیے تیار ہوں؟ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنس دے کر اور اس سے بھی زیادہ سر فہرست، کیا میں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی فتنہ آ جائے، دجالی فتنہ جو دنیا کے اندر برپا ہے، وہ کوئی بھی کوشش کرے، میں اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگاؤں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا؟ یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں اپنے اپنے مقام پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے مقام پر کیا کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر کہ جو اس وقت امت مسلمہ پر حالات آ رہے ہیں، سب سے پہلے کیا میں اپنی تاریخ سے واقف ہوں؟ کیا میں یہ جانتا ہوں کہ ہم کس تاریخ کے حامل ہیں؟ ہم کن سالوں سے گزر کر اور کن دوروں سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں؟ کیا اس امت کا ہمیشہ سے یہی حال تھا کہ دنیا کے اندر جو بھی چاہتا تھا اس امت کو دسترخوان بنا کر کھانا شروع کر دیتا تھا؟ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے امت کو یہ زوال ملا ہے، جس وجہ سے امت کے اوپر یہ ظالم بادشاہ مسلط ہوئے ہیں؟ اور ان ریزنز کو، ان بنیادی نقطات کو میں کیسے کاؤنٹر کروں، ان کو میں کیسے اوورکم کروں؟ اور تیسرا اور سب سے اہم بات، کیا میں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو اس چیز کے لیے تیار کیا ہے کہ ایسے حالات کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ایسے حالات کو اپنے اوپر آنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ سب ساتھی اس بات کو
ضرور غور و فکر کریں اور اکیلے میں اپنے مقام پر بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں. انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے، اللہ نے چاہا تو آگے کبھی کسی ویکینڈ پہ یا کسی ہالیڈے پہ ہم اس کے بارے میں الگ سے ایک اسپیشل سیشن رکھیں گے کہ امت مسلمہ کا زوال اور نوجوانان اسلام کی رسپانسبلٹیز. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.